زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 20 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز مغرب کے وقت کیچ میں تمب کے علاقے زامران میں قابض فورسز کے علاقائی ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ ایک جھڑپ میں ان کے 3 سرمچار شہید ہو گئے ہیں۔ مزار بلوچ کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت ہوا جب سرمچار تنظیمی مشن کو سر انجام دینے کے بعد اپنے کیمپ کی طرف آ رہے تھے کہ علاقائی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کیا، جس میں 3 سرمچار جن میں کیمپ کمانڈر خالد عرف بیبر بلوچ، عمران عرف جلال بلوچ، بلال عرف ماجد بلوچ شامل ہیں، شہید ہوئے۔ مزار بلوچ نے مزید کہا کہ خالد بلوچ اور عمران بلوچ سال 2017 جبکہ بلال بلوچ سال 2019 سے یونائٹڈ بلوچ آرمی سے منسلک تھے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے لیویز فورس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوارانگ کے کچھ علاقوں خصوصاً گشکور اور مالار میں چند لیویز اہلکار قابض پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بلوچوں کی مخبری دھمکی دینے اور عام لوگوں کو تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے اور تمام معلومات اور تفصیل ہمیں موصول ہو گئی ہے۔ ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستانی فوج کی کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ بننے سے گریز کریں۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس تنبیہ کے بعد اگر انہیں اس جرم میں ملوث پایا گیا تو انہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ان کے خاندان اور رشتہ داروں کی طرف سے کوئی اپیل قابل قبول نہیں ہوگی۔ گوہرام بلوچ کے مطابق ہماری روز اول سے کوشش رہی ہے کہ کوئی بلوچ ہمارے سرمچاروں کا نشانہ نہ بنے، لیکن اس طرح کی جرائم میں پاکستان کا ساتھ دینا ایک ناقابل معافی عمل ہے۔ ان لیویز اہلکاروں کو بلوچ ہونے کے ناطے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دشمن اور قابض ملک کا ہم نوا بننے سے گریز کریں۔ کیچ کے علاقے شیخ کوہن میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے ایک دکان پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ملا عزیز کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کا تعلق قابض پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ کیچ میں دشت کے علاقوں پنودی، کمبیل اور کاشاپ میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک اسکول سمیت 8 مختلف مقامات پر مزید نئی چوکیاں قائم کی ہیں۔ یہ چوکیاں چند گز کے فاصلے پر قائم کیے گئے ہیں۔ دشت کمبیل میں بیلگ نامی کھیت میں ٹاور کے قریب چوکی قائم کی گئی ہے، جبکہ ٹاور کے پیچھے بھی چند گز کے فاصلے پر ایک نئی چوکی لگائی گئی ہے، جبکہ ایک اسکول پر بھی پاکستانی فوج نے قبضہ کر کے اپنی چوکی قائم کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں اس علاقے میں کل 8 نئی چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ یہ چوکیاں مقامی آبادی کے خلاف فوجی جارحیت اور ان کے نقل و حمل کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو 4287 دن مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بلوچستان میں ننگی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کی مرکزی حکومت بھی لاپتہ افراد کے مسئلے پر بار بار اپنے بیان میں تبدیلی کرتی چلی آئی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں 50,000 سے زائد بلوچ فرزند پاکستانی فورسز کے عقوبت خانوں میں قید ہر روز موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے گمشدہ افراد کے لواحقین کو کوئی بھی قانونی مدد حاصل نہیں ہے۔
مستنگ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جس کی شناخت بہار خان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص مستنگ کے علاقے کردگاب کا رہائشی ہے۔ خضدار سٹی تھانے کی حدود میں ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کی شناخت محمد اسحاق کے نام سے ہوئی ہے، جو سوراب کا رہائشی اور پیشے کے لحاظ سے اسکول ٹیچر ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں ایک قبیلے کے دو برادریوں میں آپسی تصادم کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دکی میں ہاسٹری کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد کی پک اپ گاڑی پر فائرنگ سے لیویز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بختیار آباد میں قبائلی تصادم کے دوران اندھادھند فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شدید گرمی میں لوگ پاکستان ایران بارڈر پر مر رہے ہیں، جبکہ صورتحال کی بہتری کے لیے اب تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں اختر جان مینگل کا کہنا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں بلوچستان میں شدید گرمی میں پاکستان ایران بارڈر پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جبکہ نااہل پالیسیوں کی وجہ سے اب تک صورتحال کی بہتری کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے جا سکے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ کیچ کلچرل کمپلیکس بلوچستان کا ایک اہم ادارہ ہے۔ اس ادارے کو فعال کر کے اس کے ذریعے کلچر، آثار قدیمہ اور بالخصوص بلوچی میوزک کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھایا جائے تاکہ اس کی اہمیت و افادیت سے فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ادارے کی سنگ بنیاد رکھے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ اس طرح فنکشنل نہیں کیا جا سکا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال 2021 کے بجٹ میں اس ادارے کے لیے اضافی فنڈز، ضروری اسامیاں پیدا کی جائیں اور اس کو مکمل طور پر فعال بنانے کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایران نے 203 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر کے بلوچستان کے علاقے چاغی میں تفتان بارڈر پر لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق بے دخل کیے گئے افراد کو درست سفری دستاویزات موجود نہ ہونے پر ایران کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں تفتان میں لیویز فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ بے دخل کیے گئے افراد میں سے 130 کا تعلق پنجاب، 33 کا خیبر پختونخوا، 24 کا بلوچستان، 15 کا آزاد جموں کشمیر اور 1 کا تعلق سندھ سے ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کی تحصیل بپی کے علاقے اسپن کانی میں ٹیوب ویل میں بھرتی کے تنازع پر چچازاد بھائیوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نوشہرہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ٹیوب ویل میں کلاس 4 کی بھرتی کے تنازع پر 2 فریقین جو کہ آپس میں چچازاد بھائی ہیں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ہی خاندان کی 2 خواتین سمیت 7 افراد ہلاک جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو تشویشناک حالت میں طبی امداد کے لیے پشاور کی لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی احتسابی بیورو نیب نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کے مطابق نواز شریف کی جائیداد نیلامی کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی جائے گی۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو عدالت نے توشہ خان ریفرنس میں اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ نیب کی طرف سے جاری رپورٹ میں نواز شریف کی تمام جائیدادوں کی تفصیل شامل ہے، تاہم نیب نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اثاثے کب نیلام کیے جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حال ہی میں کالعدم دی جانے والی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے پنجاب حکومت کے مذاکرات کے بعد اتوار کو تنظیم کے کارکنوں کی جانب سے یرغمال بنائے جانے والے پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے کارکنوں پر پولیس کی کریک ڈاؤن کے خلاف
اہل سنت علماء کی کال پر اتوار کو پاکستان بھر میں ہڑتال کی گئی، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کئی شہروں میں تاجر برادری کے علاوہ وکلا تنظیموں نے بھی اس کال کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلاء پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا انتخاب پاکستان کو کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں یا دشمنی۔ اتوار کو صدارتی محل میں پولیس فورس کے نوجوانوں کی تقریب سے خطاب میں افغان صدر نے پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوستی یا دشمنی دونوں پاکستان کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے الفاظ تھے، آج پاکستان کے لیے فیصلے کا وقت ہے۔ اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار رہا تو پاکستان بھی ہوگا، اور اگر وہ ہمارے ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو اس میں بھی ان کی بہتری ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوستی اور دشمنی کا انتخاب پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی افواج کے انخلاء سے افغانستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے امریکی جنگی افواج کے انخلاء کے منصوبے پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر کے اپنے مشن کو پورا کیا ہے۔ اس کے بعد امریکی فوج کی افغانستان میں مزید تعیناتی کا کوئی جواز نہیں۔ بلنکن نے اے بی سی کے پروگرام اس ہفتے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈیوڈ پیٹریاس اور جوزف ڈینفورڈ سمیت ریٹائرڈ جرنیلوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے فیصلے پر جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی ہے، لیکن ہم نے افغانستان سے انخلاء کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ عراق میں ترکی کے جنگی طیاروں نے متعدد کرد دیہات پر بمباری کی ہے۔ عراق میں کرد ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ترکی کے جنگی طیاروں نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب العمادیہ ضلع میں کرد دیہات کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق ترکی کی فضائیہ کے طیاروں نے 7 دیہات پر بمباری کرتے ہوئے کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ تاہم ابھی تک ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سے شمال میں واقع بلد کے فوجی ایئر بیس پر اتوار کو راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ فوجی اڈہ امریکی کنٹریکٹروں کے زیر استعمال ہے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلد کے فوجی اڈے پر 5 کاتیوشا راکٹ داغے گئے اور یہ امریکی کنٹریکٹروں کے زیر استعمال حصے میں گرے ہیں، لیکن فوری طور پر ان سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی فوری طور پر کسی گروپ نے ان راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ روس میں حزب اختلاف کے اسیر رہنما الیکسی نوالنی کے معالج نے کہا ہے کہ 3 ہفتوں سے بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ سے نوالنی کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے اور ان کی جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر یارو وسلاو اشخمن کے مطابق نوالنی کے میڈیکل ٹیسٹ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں پوٹاشیم کی مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے بقول ان کے ٹیسٹ گردوں کی خرابی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 44 سالہ نوالنی نے کمر اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتے ہوئے اپنے معالجین کی رسائی کا مطالبہ کیا تھا، جسے مسترد کرنے پر انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔